آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین
صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے خمیر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس گھرانے کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو دل خوش ہونے لگتا ہے، اور جب اس گھرانے کی مصیبتیں بیان ہوتی ہیں تو آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ ایک دن تھا جو گزر گیا، اور ایک رات ہے جو آئی ہے۔ جو دن گزر گیا، اس دن میں ایسے پردیسی نکلے ہیں جو کبھی اپنے وطن لوٹ کے نہ آئیں گے، اور یہ جو رات آئی ہے، یہ رات ان پردیسیوں کے لیے مسافرت کی پہلی رات ہے، جس میں 4 یا 5 دن کا ایک ننھا سا شہزادہ بھی ہے، جس کے تبسم پر پوری کربلا ٹکی ہوئی ہے۔ مجلس ایصال ثواب کی تاخیر ہو چکی ہے، گفتگو تفصیل سے نہیں ہوگی، اجمال کے ساتھ ہوگی، لیکن جو میرے بزرگ باہر تشریف فرما ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں گے، اور جو آقا کے چاہنے والے سوگوار فرش عزا پہ بیٹھے ہیں یہ بھی توجہ فرمائیں گے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے پہلے ایک شے کی نفی کی ہے اور پھر مقصد کے ساتھ اسی شے کا اثبات کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، اور میں نے ہرگز نہیں خلق کیا جن کو اور انسان کو، الا، اب اس بات شروع ہوا، الا لیعبدون، مگر اس مقصد کے تحت کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خلقت جن و انس کا جو مقصد اولی رکھا، اس مقصد اولی کا نام ہے عبادت۔ پریشانی یہ ہوئی کہ بتوں کو پوجنے والے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسلام کو ویسے نہیں سمجھنا چاہا جیسے اسلام لانے والا سمجھا رہا تھا، بلکہ وہ اپنے اعتبار سے اسلام کی توضیح و تشریح کرنا چاہتے تھے، اور اپنی دیرینہ فطرتوں کو اسلام کا نام دینا چاہتے تھے۔ لہٰذا عبادت کا مفہوم جو محیط کونین ہے، اس کا دائرہ انہوں نے گھٹاتے اتنا گھٹایا کہ صرف یہ دنیا کو نظر آنے لگا
کہ 5 وقت مسجد میں نظر آ جاؤ، یہی مقصد خلقت ہے۔ مہینے بھر روزہ رکھ لو، یہی مقصد خلقت ہے۔ پیسے ہو جائیں تو حج پہ چلے جاؤ، یہی مقصد خلقت ہے۔ حالانکہ محدود کرنے والوں کو کم سے کم یہ جاننا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب اس نے مقصد خلقت ہی عبادت رکھا ہے، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے یہ ممبر ہے تو اس ممبر کا مقصد کیا ہے بننے کا؟ کہ اس پر ذکر اہل بیت ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ صبح میں ہو دوپہر میں نہ ہو، دوپہر میں ہو شام میں نہ ہو۔ اس ممبر کا کام ہی ہے اپنے اوپر ذکر کرنے والے کو جگہ دینا۔ اب وہ کسی لمحے چاہے تو اس پر آ کے ذکر کر سکتا ہے۔ تو جب مقصد ہی عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عبادت کو وقت میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، فرض کریں نماز فجر کے وقت آنکھ کھلی، عبادت کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب آپ کو ظہرین تک سناٹا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ عبادت کریں، مگر یہ کہ وقت آئے تو عبادت کیجئے۔ تو جب مقصد خلقت ہی عبادت ہے تو یہ غیب کیوں، یہ انتظار کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر تک جس کا انتظار کرنا ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے اس میں بھی ایسی عبادتیں ہیں جو ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کو خدمت میں، غور کیجئے گا جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا اللہم صلی علی محمد محمد۔ آپ نے غور فرمایا، ہم اگر چاہیں تو اپنی زندگی کا ایک ایک پل، اپنی زندگی کی ایک ایک سانس عبادت میں کیوں؟ مقصد خلقت ہی عبادت ہے۔ تو جب اس نے مقصد خلقت عبادت رکھا تو بندہ چاہے تو ایک ایک قدم کو عبادت بنا لے، بندہ چاہے تو ایک ایک سانس کو عبادت بنا لے، بندہ چاہے تو بیداری کو بھی عبادت بنا لے، بندہ چاہے تو اپنے خواب کو بھی عبادت بنا لے۔ اللہ اکبر۔ تو اب عبادت اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا، مگر جس خدا نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے خلق کیا وہ خدا اپنے بندوں کو چاہتا کتنا ہے؟ دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو نہیں چاہتا، نہ اتنا نازک رشتہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب اپنی محبت کی مثال دی ہے تو یہی کہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے فریاد کر، میں تو ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ماں کو کبھی یہ گوارا ہوگا کہ بیٹا اتنا بوجھا اٹھائے کہ اس میں طاقت نہ ہو، بیٹا اتنی مشقت کرے کہ اس میں طاقت نہ ہو؟ کہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ماں یہ زحمت گوارا کر لے گی، مگر اسے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ بیٹا 10 کلو کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور اس پر 20 کلو کا بوجھ لاد دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب محبت یہ کہتی ہے کہ اتنا ہی بار ڈالو جتنا اٹھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو امتحان رسولوں سے لیے وہ امتحان امتوں سے نہیں لیے، کیونکہ وہ رسولوں کی حیثیت بھی جانتا ہے اور امتوں کی اوقات بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ بندوں پر نہ کوئی مہربان ہے، نہ اللہ سے زیادہ بندوں سے کوئی محبت کر سکتا ہے۔ اسی لیے نظام، دعائیں چاہتا ہوں، اسی لیے نظام یہ بنایا اس کبریا نے۔ اللہ اکبر۔ معبود کیا ہے تیرا کرم؟ نظام یہ بنایا کہ ہم کسی بھی نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ اٹھا سکے۔ اگر کسی ماں سے اس کا جوان وہ واپس لیتا ہے
تو یہ اس کا کرم ہے کہ پہلے ماں کے دل کو قرار دیتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. پہلے اتنی قوت دیتا ہے ماں کے دل کو کہ وہ کڑیل جوان کی جدائی برداشت کر جائے. اور اگر ایسا وہ نہ کرے تو ماں کی نظروں کے سامنے کڑیل جوان مر جائے، ماں اسی لمحے مر جائے گی. مگر پھر ماں زندہ کیوں رہتی ہے؟ اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنی طاقت دی ہے. تو کوئی بھی شخص ہو، اللہ اس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ، قرآن کہتا ہے کہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا سامنے والے کا نفس برداشت کر سکے. ایسے کریم نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے. عبادتوں میں سب سے پہلا چہرہ جس عبادت کا ہے اس کا نام ہے نماز. مگر اس نے اپنے بندوں پر کرم اتنا کیا، اگر وہ چاہتا تو ہر بندے کے اوپر 100-200 فرشتے تعینات کرتا، ان کے ہاتھوں میں شنٹیاں ہوتی، اور اللہ بندوں سے کہتا صبح سجدے میں سر رکھو، شام سے پہلے اگر اٹھایا تو جان لینا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولا حسین کا واسطہ ہے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا ہم 5 وقت نمازیں واجب کریں گے. اس میں بھی اختیار تمہیں ہے، چاہو تو میری بندگی کر کے شاکر ہو جاؤ، اور چاہو تو اس سے روگردانی کر کے آخرت میں جواب دینے کو تیار ہو جاؤ. یہاں بھی اس نے جبر نہیں کیا. ہم نے یہ واجب کر دیا ہے تو 5 وقت کی نمازیں. کتنا وقت لگتا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے میں؟ مختصر سا وقت، باقی وقت کا آزاد ہو. ہم اتنا ہی بوجھا ڈالیں گے جتنا اٹھا سکو. روزہ 12 مہینے سال میں، اللہ نے کہا 1 مہینے بھوکے رہو، وہ بھی دن رات نہیں، صرف دن میں پیسہ خرچ کرو، حج پاؤ، وہ بھی ہر مہینے نہیں، ہر سال نہیں، تمام عمر میں ایک بار اس لائق ہو جاؤ تو. مولا حسین کا واسطہ ہے، یہ جو میں زینے طے کر رہا ہوں ایک منزل تک لانے کے لیے، اس لائق ہو جاؤ تو آنا، ورنہ ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. تو اللہ نے بندوں سے کتنی محبت کی. ہر وقت مصلی پر نہیں بٹھایا، 5 وقت نمازیں پڑھ لو. اس میں بھی یہ کرم، سفر میں ہو تو جو 4 رکعتی ہیں انہیں 2 رکعت پڑھ لینا. ایسا کرم کہیں دیکھا ہے؟ جو 4 رکعتی ہیں انہیں 2 رکعت کر کے پڑھ لینا. ایسا کرم کرنے والا اس نے بندے سے مسلسل سجدہ کیوں نہیں کروایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اپنی عبادت سے زیادہ بندوں کی راحت کا خیال ہے. میں نے جملہ کہا ہے، شاید آقا کے چاہنے والوں نے محسوس کیا ہو، بندوں کی راحت کا خیال ہے. اب یہ بندے کا کمال ہے کہ اس کے اس لطف کو محسوس کر کے جی ہی نہ کرے کہ سجدے سے سر اٹھائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اس کے بندے کی بات ہے کہ معبود تو اتنا کریم ہے تو تیری بارگاہ میں سر رکھ کے سر اٹھاؤں کیسے؟ اتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ اتنی عبادت کرو جتنے میں تمہارا جسم پریشان نہ ہو. آپ کہیں گے دلیل؟ آئیے دلیل قرآن سے دیتا ہوں. پیغمبر کے لیے روایت ہے کہ جب حضور نماز پڑھتے تھے تو رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے. پیغمبر اسلام پیروں پر ورم آ جاتا تھا، چہرہ زرد پڑ جاتا تھا. تو اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے حبیب اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھو، تم میرے حبیب ہو، تمہارے پیروں کا ورم دیکھتا ہوں تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے میرے حبیب آدھی رات یا اس سے کچھ کم یہ اس طرح نمازیں نہ پڑھو، تمہارے پیروں کا ورم نہیں دیکھا جاتا. اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اتنی عبادت کرے جتنی عبادت کا مکلف اس کا بدن ہے، جتنی تکلیف وہ اٹھا سکتا ہے اتنی ہی پڑھے وہ.
ان ساری عبادتوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا نماز سب سے اہم، نماز کے لیے بھی حکم یہ دیا کہ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ تعقیبات اگر پڑھنے بیٹھیں تو صبح سے شام ہو جائے، کیا کہنے، لیکن نماز کے لیے حکم دیا کہ فرادہ پڑھو جب بھی ثواب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ باجماعت پڑھو، اس لیے کہ سب سے زیادہ ثواب باجماعت نماز ادا کرنے میں ہے۔ تو باجماعت نماز ادا کرنے میں سب سے زیادہ ثواب کیوں ہے نوجوانوں کے لیے؟ اس لیے کہ اگر ایک جماعت میں 10 لوگ شریک ہیں نماز میں اور ان 10 لوگوں میں سے کسی ایک کی نماز قبول ہو گئی، آئے 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 آئے، کسی ایک کی قبول ہو گئی تو وہ ایک سب کی قبول کروا دے گا۔ تو یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، رسول ہے؟ کہا نہیں نہیں، مومن ہے۔ ایک مومن اتنے مومنوں کی نمازیں قبول کروا دے، یہ سمجھ میں آتا ہے امیر المومنین۔ صلوات بھیجیں بابا۔ لیکن اب بات تو اب عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو نماز جماعت کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ ہائے ہائے کیسے پڑھوں یہ مسجد خانہ خدا، اس کا احترام کیا عرض کروں، مطلب یہاں تک شریعت میں ہے کہ اس سن کے بچے کو مسجد میں مت لانا جو حرمت مسجد کا لحاظ نہ رکھ سکے، مکروہات میں ہے یہ خانہ خدا کا احترام۔ تو جماعت کی نماز، اب نماز جماعت کا حکم کیا ہے؟ بندے سے اللہ محبت کتنی کرتا ہے، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز، گھنٹوں پڑھیے، کیا کہنے، اس کی عبادت ہے، معراج کی بات ہے، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے تو امام جماعت کا یہ فریضہ ہے کہ نماز لمبی نہ کرے۔ آئے 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 آئے، تعقیبات زیادہ نہ پڑھے، نماز کو طولانی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جماعت میں شریک ہونے والوں میں سب جوان نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، غور تو فرمائیے، سب صحت مند نہیں ہیں، بیمار بھی ہیں، سب مقامی نہیں ہیں، مسافر بھی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لہذا اتنی دیر نماز پڑھانا کہ واجب ادا ہو جائے تاکہ کسی کے بدن پر احساس کمزوری طاری نہ ہو۔ اللہ نے بندوں کا اتنا لحاظ رکھا کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے تو اتنی طولانی نماز نہ کرنا کہ بزرگوں کو پریشانی ہو جائے، مسافروں کو مشقت ہو جائے، کمزوروں کے لیے کمزوری بڑھنے کا سبب بن جائے۔ وہ اللہ جو یہ قانون بنا رہا ہے کہ دیکھو اتنی نماز پڑھو کہ جس میں کسی کو پریشانی نہ ہو، میں نے دیکھا اسی اللہ کا نبی سجدے میں ہے، نماز جاری ہے اور حسین آ کے بیٹھ گئے۔ جماعت ہی تو جب نماز جماعت ہے تو پھر حسین آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ جو صفے ہیں تو اس میں سب کے سب جوان تھوڑی ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، اس میں تو ایک سے ایک پیر مغامی ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، ارے سب کے سب صحت مند تھوڑی ہوں گے، بغض علی کے بیمار بھی ہوں گے۔ نعرہ حیدری، سب کے سب مقامی تھوڑی ہوں گے، اس میں دوزخ کے مسافر بھی ہوں گے۔
ہائے 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 میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو ایسے عالم میں ایک تو حضرت کو معاذ اللہ آ کے بیٹھنا نہیں چاہیے. جیسے ہی مولا چلے تھے اللہ فرشتے کو بھیج، ارے جبریل کو بھیج دیتا. جبریل تو جانے پہچانے تھے. جبریل کو بھیج دیتا اور کہتا جبریل جاؤ کسی صورت شہزادے کو رستے ہی میں روک لو، آنے نہ دو، بیٹھنے نہ دو. مگر وہ دیکھ رہا ہے حسین آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے حسین آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب یہ عبادت کا شور مچانے والے اپنی اوقات کو پہچانے. جن کے لیے عبادت کو گھٹایا جاتا ہے وہ امت ہے، اور جس کی وجہ سے عبادت کا قد بڑھ جاتا ہے وہ حسین ہے. حسین آ گئے تو اب اللہ کو نہ کسی بیمار کا خیال، نہ کسی بوڑھے کا خیال، نہ کسی مسافر کا خیال. حسین آ رہے ہیں. دیکھیے میری طرف یہ محراب ہے، ابھی آنے والا ہے رمضان. تو عام دنوں میں تو شاید 2 صفیں 3 صفیں ہوں، مگر رمضان میں تو ہمیں خیال پیک رہتی ہوگی مسجد ماشاءاللہ. تو اتنی دور میں کم سے کم 5 صفیں تو کھڑی ہو جاتی ہوں گی، 5-6 صفیں. اب دیکھیے گا میری طرف، جس گھر سے حسین آ رہے ہیں اس گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. آ رہے ہیں حسین، وہ ہیں سجدے میں نبی. یہ صفیں ہیں. ادھر سے شہزادہ چلا، ہم دیکھ رہے تھے، آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی خوش ہو رہے تھے، آپ بھی خوش ہو رہے تھے. منافق بھی کھڑا تھا، تل ملا کے کہا ہاں ہاں دیکھو اب اسے بھی قصیدہ بنا دینا. ارے بنا کیا دیں گے، ہے قصیدہ. یہ کون سا قصیدہ، یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے. اگر عام بچوں کی طرح حسین آ رہے ہیں تو ابھی پتہ چل جائے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، انسان کی پہچان کیا ہے، اس کا چہرہ. سجدے میں جا کے بتائیے وہ کون سی شے ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. انسان کی پہچان ہے چہرہ، اور سجدے میں چہرہ ہی چھپ جاتا ہے. تو جب صفوں پر صفیں ہیں تو آنے والے کو کیا پتا کہ سجدے میں کون ہے. اب اگر حسین کسی کی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو ہم بچوں کی طرح آئے، لیکن اگر نبی کی پشت پر بیٹھے تو اس کا مطلب عام بچوں کی طرح نہیں آئے، بلکہ حسین کو معلوم ہے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے. یہ دیکھیے میری طرف دیکھیے، پلکے نجب کے بعد کو سمیٹوں. چلا شہزادہ، یہ پہلی صف، یہ دوسری صف، یہ تیسری صف، یہ چوتھی صف. شہزادے اتنی زحمت نہ کرو میرے مولا، میرے امام، میرے سلطان، میرے مالک، میرے مختار، میرے آقا، اتنی زحمت نہ کرو، کسی کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ مولا. ہٹے کٹے ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہیں، اتنے شوقین ہیں کھانے پائیں تو کھجوریں کیا باغ کھا جائیں. کسی کی بھی پیٹھ پر بیٹھ جائیے، دل ملائے گا
بھی تو دل میں تل ملائے گا، کہہ تھوڑی پائے گا۔ نسلیں فخر کریں گی، ہمارے پھولا بزرگ جو تھے ان کی پیٹھ پر شہزادہ بیٹھا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہاں تک جانے کی ضرورت کیا؟ بیٹھ جائیے کسی کی پیٹھ پر، کیوں نہیں بیٹھتے؟ مولا کہیں گے شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا، آقا تم پڑھاؤ تو پڑھیں، آپ سمجھائیں تو سمجھیں۔ مولا نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا، کچھ کہہ رہا ہوں، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو خود سوچ، جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، بولتے قرآن کا وزن یہ صحابہ کیا اٹھائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولتے ہوئے قرآن کا وزن یہ اٹھائیں گے، یہ نہیں اٹھا پائیں گے بولتے ہوئے قرآن کا وزن، تو پھر کون اٹھائے گا؟ کہ قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ وزن قرآن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی قرآن پر قرآن رکھا جاتا ہے، قرآن پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ تو محراب میں ہے قرآن، قرآن کی پشت پہ آئے گا قرآن۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ وزن قرآن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ اب اس ابو طالب کے لیے کیا خیال ہے جو کبھی نبی کو اٹھائے کبھی اہل بات اپنے آخری مرحلے میں آ گئی۔ سبحان اللہ، آئے صفوں کو عبور کرتے ہوئے آئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آئے۔ ایک بند پڑھ دوں مسدس کا، یاد آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، اور صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز۔ آئے سجدے میں سرکار پشت پہ بیٹھ گئے، آ کے ٹھاٹ سے بیٹھے۔ ارے کوئی پہلا اتفاق تھوڑی ہے، پشت نبی پہ آنا، پیغمبر تو سواری بنتے ہیں ان کے لیے۔ باپ بھی کاندھوں پہ آیا تھا بت شکنی کے لیے۔ یا علی یا علی یا علی، بیٹھے پیغمبر کے سامنے دیکھ کتنی نازک منزل ہے۔ ایک طرف وہ حسین ہے جس کے بوسوں سے لب نہیں تھکتے، جملہ کہا تھا میں نے، کوئی بات نہیں۔ ایک طرف وہ حسین ہے جس کے بوسوں سے لب نہیں تھکتے، اور ایک طرف وہ ہے
جس کی بزرگی یہ ہے کہ سب کچھ قربان. یا اللہ. سجدے سے سر اٹھائیں تو دل کے ٹکڑے کا دل ٹوٹے. دل کے ٹکڑے کا. سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو مرحلہ ابدیت کا ہے. دونوں کے ناز اٹھانے والا دیکھ رہا تھا، کیونکہ سجدے میں وہ تھا جو اس کا محبوب، اور پشت پر وہ تھا جو محبوب کا محبوب. معبود نے کہا کہ بات تو رہے گی، ناز تو دونوں کے اٹھائے جائیں گے، میں کروں گا یہ کام. جبریل، ہاں معبود. دیکھو کچھ دیکھا؟ معبود کیا بات ہے، کائنات کی سب سے عظیم پیشانی تجھے سجدہ کر رہی ہے، کائنات کی سب سے عظیم جبین تجھے سجدہ کر رہی ہے. کہ فقط سجدہ ہی دیکھا؟ واہ واہ، فقط سجدہ ہی دیکھا؟ کہ نہیں کوئی بیٹھا بھی ہے پشت پر. یا حسین مولا. ایک نماز پڑھ رہا ہے اور ایک کاندھے پشت پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے کہا جبریل کنائے میں نہ بولو، کھل کے کہو. کہ معبود سننا ہی چاہتا ہے تو اجازت دے عرض کروں. ایک سجدے میں ایک پشت پہ، ان دونوں میں بس اتنا فرق ہے، ایک نماز کا لانے والا ہے، ایک نماز کا بچانے والا ہے. لانے والا سجدے میں ہے، بچانے والا پشت پہ ہے. تو کہا جبریل مجھے دونوں عزیز ہیں، جلدی جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو. تمام ہو گئی بات. میرے حبیب سے کہہ دو، پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، میرے جناب حبیب سے کہہ دو کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے ارے یہ کہلواتا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ ذرا سا پشت کو ہلائیں، ذرا سا کھانس دیں. کھانستے ہیں، کھکار دیں، جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور بچہ کہیں سے آ جائے تو آپ بہانے سے اسے متوجہ کرنے کے لیے کہ ارے تم یہاں کہاں آ گئے، آپ کھانس دیتے ہیں، کھکار دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. کہہ کیا رہا ہے اللہ؟ جاؤ میرے حبیب سے کہو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، سر نہ اٹھائیں جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. لوگ کہتے حسین کا اللہ سے کتنا قریبی رشتہ ہے. ارے دیکھتے نہیں ہو اتنا قریبی رشتہ ہے. سجدہ اس کا ہوتا ہے، مرضی حسین کی چلتی ہے. اللہ اکبر. تمام ہو گئی بات. سجدہ اس کا ہوتا ہے، مرضی حسین کی چلتی ہے. اس وقت تک سر نہ اٹھائیں جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. سجدے کو طول دیا، 70 دفعہ کہا. صحابہ میں سب کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا. زیادہ تر جلد باز واقع ہوئے تھے. اب 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اب بے چینی ہوئی. یہ کیا صبح قیامت سے تو سجدہ نہیں مل جائے گا؟ بھول گئے کہ ہم نماز میں ہیں.
جلدی سے سر اٹھایا، ماجرا کیا ہے دیکھیں تو صحیح۔ اب جو دیکھا تو یہ ہوا کہ نہ دیکھا ہوتا تو اچھا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے یہ کیا، یہ تو حسین بیٹھے، پھر گئے سجدے میں، پھر وہی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، مگر دل ہے کہ بے چین کیے ہوئے، دیکھیں اترے نہیں اترے حسین، پھر سجدے میں، بھئی یوں اٹھایا دیکھا پھر سجدے میں، دیکھا پھر سجدے میں۔ ہر رکعت میں 2 ہی سجدے ہیں، ہائے 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 ہائے، ہر رکعت میں 2 ہی سجدے ہیں۔ ذرا ان صحابہ سے پوچھئے 2 سجدے تو اسے کیے، باقی سجدے کسے کیے؟ نعرہ حیدری! سجدے کو طول دیا، یہاں تک کہ 70 دفعہ کہا۔ اب شہزادہ پشت سے اترا، نانا کی طرف دیکھا، کہا نانا ایسے ناز اٹھائے جاتے ہیں حسین کے کہ سجدے کو طول دے دیا نا تو پھر نانا میں بھی تمہارا نواسا ہوں، میری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون ہے، تو پھر آج حسین کا وعدہ سن لیجئے، سجدے کو آپ نے طول ضرور دیا مگر آخر کو سجدے سے آپ نے خود سر اٹھا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب اس کے لیے آخری بار سجدے میں سر رکھوں گا تو شمر ملعون میرے سر کو نیزے پہ اٹھائے گا، حسین خود سے سر نہ اٹھائے گا۔ بلند ہو گئی آوازیں۔ آج تو ویسے ہی ہماری بستیاں اجڑی اجڑی ہیں، سوگ ہے۔ غریب نینوا مسافر کربلا، جملہ کہوں نبی کا نواسا غریب الدیار ہونے جا رہا ہے۔ ایک رات وہ تھی جو کل گزر گئی، ایک آج کی رات ہے۔ جو رات گزر گئی ایسی بے چینی کی رات تھی کہ میرا مولا کبھی مزار رسول پر، کبھی قبر بطول پر، کبھی تربت حسن پر، کبھی نانا کے پاس جا کے کہتے تھے نانا جان اتنی بڑی دنیا میں تمہارے حسین کے لیے رہنے کی جگہ نہیں رہی، امت مجھے رہنے نہیں دیتی، نانا اے کاش کہ آپ کی قبر کھل جاتی، آپ گود پھیلاتے اور اپنے حسین کو کسی گوشے قبر میں چھپا لیتے، درد حسین محسوس کریں۔ اور اس کے بعد ماں کی لحد پہ جاتے تھے، مگر راوی کہتا ہے کہ عجیب انداز تھا حسین کا، جب نانا کی قبر کو چلے تو یوں چلے کہ جیسے ایک بادشاہ سے ملنے جائے، جب بھیا حسن کی طرف چلے تو یوں لگا کہ جیسے ایک شہزادہ ایک شہزادے سے ملنے جائے، لیکن جب ماں کی لحد کی طرف بڑھے تو راوی کہتا ہے کہ کچھ دور قبر فاطمہ رہ گئی تھی، حسین خاک پر گر پڑے اور کوہنیوں کے بل ایسے ماں کی لحد پر گئے جیسے کوئی ننھا بچہ دیر سے ماں سے بچھڑا ہوا ہو،
قریب جا کے قبر کے دونوں کناروں کو باہوں میں سمیٹا، اماں حسین جا رہے، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، یہ تو گولا گنج ہے۔ ماشاءاللہ آزاداری یہاں کیا کہنے، کہ خدا آزاداروں کو آباد رکھے۔ اماں حسین جا رہا ہے، اماں غم اس کا نہیں ہے کہ میں لوٹ کے نہ آؤں گا، اماں غم اس کا نہیں ہے کہ میں مارا جاؤں گا، سوچتا ہوں راتوں کے اندھیرے میں آپ کی لہت پر چراغ کون جلائے گا۔ قبر زہرا سے آواز آئی، حسین جاؤ، خدا حافظ، ذرا عباس کو بلاؤ۔ سرکار انیس کہتے ہیں کہ مولا حسین نے آواز دی، عباس، اماں بلاتی ہیں۔ جناب عباس سر کو جھکائے، تیز قدموں سے آئے، پائی نے پا قبر کے سر جھکا کے بیٹھے۔ ابھی بیٹھے تھے کہ قبر زہرا سے آواز آئی، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ بلند ہو گئی آوازیں۔ لیجئے، رات گزری، سویرا ہوا، ایک منظر، اور مجلس تمام ہے۔ وہ منظر یہ ہے، اگر میں بیان کر سکا تو میں نہیں جانتا کہ آپ کب کب روئیں گے۔ صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں، زینب سوار کیسے ہوئی۔ ایک راوی ہے سنان، وہ کہتا ہے کہ میں اسی دن مدینے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ فضاؤں میں سو گئے، جیسے آج ہی، کل کا دن بھی آپ نے دیکھا اور آج کا دن بھی دیکھا، مگر آج آپ جدھر دیکھتے ہوں گے ایک سناٹا دکھتا ہوگا، جیسے عاشور کے دن پورا شہر آباد رہتا ہے، مگر جدھر دیکھیے لگتا ہے جنازہ نکل رہا ہے۔ عاشور کے دن ایسے ہی اجڑا اجڑا لگتا ہے نا، تو آج حسین جا رہے ہیں، تو راوی کہتا ہے کہ مجھے کچھ فضاؤں میں سناٹا لگا، تو میں نے پوچھا یہ تو نبی کا مدینہ ہے، یہاں یہ سناٹا کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ جو اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو کہتا ہے کہ میں بھی گیا کہ دیکھوں کس انداز سے کارواں چل رہا ہے، میری طرف دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکے۔ کہتا ہے کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کرسی لگی ہے، ایک کرسی لگی، اس کرسی پر ایک عظیم المرتبت شخصیت جلوہ فکن ہے، اور اس کے دونوں جانب بڑے حسین خوبرو جوان، کمر میں تلواریں لگائے، سروں پہ امامے بدھے اور بادب کھڑے ہوئے۔ سامنے محفلیں ہیں، ہماریاں ہیں جن پر پردے پڑے ہیں، یہ سامنے بیت الشرف کا دروازہ ہے، یہ باوقار کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں جانب جوان کھڑے ہیں کہ اتنے میں بیت الشرف کا دروازہ کھلا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی نکلی، کوئی جوان آگے بڑھا، اس نے ساتھ لیا، لے جا کے محفل میں بٹھایا، دوسری بی بی نکلی، کوئی آگے بڑھا، لے جا کے بٹھایا، تیسری بی بی، کوئی آگے بڑھا، لے جا کے بٹھایا۔ راوی کہتا ہے کہ مگر یہ کرسی پر بیٹھے رہتے تھے۔ کہتا تھا مگر میں نے عجب منظر دیکھا کہ ایک ایسی بیوی نکلی کہ میں نے دو جوانوں کو دیکھا، ایک نے دوڑ کے محمل کے پردے کو سنبھالا، دوسرا بڑھ کے محمل کے قریب دو زانو ہو کے خاک پہ بیٹھ گیا، جیسے تشہد میں نماز میں بیٹھتے ہیں، تاکہ اس کے زانو زینہ بن جائیں۔ اور یہ جو کرسی پر تشریف فرماتے یہ آگے بڑھے، انہوں نے اس بی بی کا بازو پکڑا، آہستہ
آہستہ لے کے قریب محفل آئے، بی بی نے اس جوان کے زانو پر پاؤں رکھا، نوجوان نے پردے کو سنبھالا، انہوں نے بازو تھامے، بی بی محمل میں سوار ہوئی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے جو پردہ تھامے ہوئے ہے؟ آواز دی گیسوؤں والا علی اکبر۔ کہ یہ کون ہے جس کے زانو زینہ بن گئے؟ کہ یہ عباس ہے دلاور۔ کہ یہ کون ہے جنہوں نے بازو پکڑا؟ کہ حسین غریب۔ راوی کہتا ہے تو میں نے پوچھا یہ سوار ہونے والی بی بی کون ہے جس کے لیے اتنا اہتمام؟ آواز آئی ہے بنت علی زینب کبریٰ۔ بلند ہو گئی آوازیں تو تمام کر دوں مجلس سوگوار ہو۔ آپ نے دیکھا علی کی بیٹی جب سوار ہوئی تو منظر دیکھا، اکبر نے محمل کا پردہ پکڑا، ہائے حسین، عباس دو زانو ہو کے بیٹھے تاکہ بی بی میرے زانووں پر پاؤں رکھے۔ حسین نے بی بی کا بازو پکڑا بہن کا، اس شان سے زینب محمل میں سوار ہوئی۔ کیا زینب بھول جائیں گی چند دنوں میں یہ انداز؟ شاید یہی وجہ تھی جب 11ویں محرم کو رسیوں میں باندھ کے کھینچا گیا، زینب نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس کیا اسی طرح مدینے سے لائے تھے؟ عباس آؤ دیکھو کس شان سے لائے تھے۔ آج زینب کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسین۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب سید محمد عالم صاحب ابن حاجی ولایت حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ